بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راجپوت ٹیلی ٹیچر۔ پیارے بچوں، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو جشن آزادی یا یوم آزادی پر مضمون لکھنا سکھائیں گے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو جشن آزادی یا یوم آزادی پر مضمون لکھنے کے لیے دیا جائے تو آپ یہ مضمون دونوں پر لکھ سکتے ہیں۔ چلیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم مضمون لکھنا شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم مضمون پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ میں ہر پیراگراف کو 3 مرتبہ پڑھاؤں گی تاکہ جن بچوں کو اردو پڑھنا نہیں آتی وہ اچھے طریقے سے اس مضمون کو پڑھ سکیں۔ چلیں ہم مضمون پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ قوموں کی زندگی میں آزادی سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا ہے۔ قوموں کی زندگی میں آزادی سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا ہے۔ قوموں کی زندگی میں آزادی سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ آزادی کے حصول میں ہمارے بزرگوں نے اپنی جان و مال کی بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ آزادی کے حصول میں ہمارے بزرگوں نے اپنی جان و مال کی بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ آزادی کے حصول میں ہمارے بزرگوں نے اپنی جان و مال کی بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ ان عظیم قربانیوں کو تازہ رکھنے اور آزادی حاصل کرنے کی خوشی میں ہم ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں۔ ان عظیم قربانیوں کو تازہ رکھنے اور آزادی حاصل کرنے کی خوشی میں ہم ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں۔ ان عظیم قربانیوں کو تازہ رکھنے اور آزادی حاصل کرنے کی خوشی میں ہم ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں۔ یوم آزادی کی تیاریوں کا آغاز 1 اگست سے ہی ہو جاتا ہے۔ بازاروں میں جھنڈیوں اور سبز ہلالی پرچموں کے اسٹال لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یوم آزادی کی تیاریوں کا آغاز 1 اگست سے ہی ہو جاتا ہے۔ بازاروں میں جھنڈیوں اور سبز ہلالی پرچموں کے اسٹال لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یوم آزادی کی تیاریوں کا آغاز 1 اگست سے ہی ہو جاتا ہے۔ بازاروں میں جھنڈیوں اور سبز ہلالی پرچموں کے اسٹال لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یوم آزادی کے دن پورے ملک میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ اس دن کا آغاز وفاقی حکومت میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوتا ہے۔ یوم آزادی کے دن پورے ملک میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ اس دن کا آغاز وفاقی حکومت میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوتا ہے۔ یوم آزادی کے دن پورے ملک میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ اس دن کا آغاز وفاقی حکومت میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوتا ہے۔ اور پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے اور مساجد میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ اور پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے اور مساجد میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ اور پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے اور مساجد میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ پورے ملک میں سرکاری اور نجی عمارتوں پر
قومی پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ پورے ملک کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے۔ پورے ملک میں سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ پورے ملک کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے۔ پورے ملک میں سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ پورے ملک کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن پر مختلف تقریبات دکھائی جاتی ہیں۔ 14 اگست کو کراچی میں لوگ بانی پاکستان قائد اعظم کے مزار اور لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر مختلف تقریبات دکھائی جاتی ہیں۔ 14 اگست کو کراچی میں لوگ بانی پاکستان قائد اعظم کے مزار اور لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر مختلف تقریبات دکھائی جاتی ہیں۔ 14 اگست کو کراچی میں لوگ بانی پاکستان قائد اعظم کے مزار اور لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ اس دن ہم اس عہد کو دہراتے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیں گے اور اس کا نام روشن کر رکھیں گے۔ اس دن ہم اس عہد کو دہراتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیں گے اور اس کا نام روشن رکھیں گے۔ اس دن ہم اس عہد کو دہراتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیں گے اور اس کا نام روشن رکھیں گے۔ میں اپنے مضمون کا اختتام ایک شعر پر کروں گی یا کروں گا۔ اگر آپ لڑکی ہیں تو کروں گی لکھیے گا اور اگر لڑکے ہیں تو کروں گا لکھیے گا۔ اے وطن تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں، اے وطن تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ میں اپنے مضمون کا اختتام ایک شعر پر کروں گی یا کروں گا۔ اے وطن تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں، اے وطن تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ میں اپنے مضمون کا اختتام ایک شعر پر کروں گی، آپ لڑکے ہیں تو کروں گا لکھیے گا۔ شعر کو آپ کو کس طرح لکھنا ہے اور آپ اچھے طریقے سے آپ پڑھنا سیکھ جائیں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے مضمون۔ اے وطن تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں، اے وطن تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، مضمون لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پڑھنا بھی آنا چاہیے تاکہ آپ کی اردو جو ہے بہت اچھی ہو سکے۔ آپ اردو میں جو ہے مضمون آپ خود بھی لکھ سکیں تاکہ آپ کو الفاظوں کی پہچان ہو جائے۔ تو آپ کو ساتھ ساتھ میرے پڑھنا بھی ہے تاکہ آپ کی اردو بھی اچھی ہو سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے دوست بھی ہماری ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔